کہ کس طرح سے افغانستان پاکستان کے درمیان جو ٹینشنز ہیں اس میں اب ایک بہت بڑا نیا پلیئر انٹر کر رہا ہے، اور وہ ہے انڈیا کی انٹری۔ رپورٹس یہ ہیں کہ جو اسرائیلی ڈرونز اسرائیل نے انڈیا کو دی تھی، وہ اس قسم کی ڈرونز انڈیا افغانستان کو دے رہا ہے، اور وہ وہاں تاجکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور وہ ہو سکتی ہیں اور ہو بھی جائیں گی، اور شاید آپ کے خلاف بھی ہوں گی۔ تو یہ اب بات تھوڑی بڑھنے والی ہے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ، افغان سرزمین سے صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ تاجکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں چین کے 3 باشندوں کو حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ تاجک سفارت خانے نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ افغان سرزمین سے گزشتہ رات ڈرون حملہ کیا گیا، جس میں خاتلون ریجن میں واقع چینی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک دفعہ پھر سے انڈیا نے ثابت کر دیا کہ انڈیا اور افغان جو ہے بھائی بھائی ہے، اور اس سے جو ہے انڈیا اور افغانستان کے رشتوں میں بہت زیادہ سدھار بھی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بھی تو انکاؤنٹر کرنا ہے نا۔ انڈیا افغانستان کے اندر وہ چیزیں کرتا ہے جس سے افغانی لوگوں کو فائدہ ہو۔ دیکھیے کہ پاکستان کے خلاف ان کو اکسانا بائی ایئر دوسرا کوریڈور وہ ڈھونڈ رہے ہیں بائی چابہار پورٹ کہ ایران کے ذریعے، جو کہ پہلے عرصے سے وہ انہوں نے 10 سال کے پہلے سوچا تھا یہ انڈیا نے، کہ ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ افغانستان کے لیے راستہ بنانا پڑے گا۔ اب انڈیا کو بہت اچھا موقع مل گیا، ادھر سے انڈیا نے پریشر ڈالا ہوا ہے پاکستان کے اوپر اس بارڈر پہ، اور اس بارڈر پہ انہوں نے افغانستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کو انٹیلیجنس بھی دے رہے ہیں، اور اب لیٹسٹ آلو جو ہے نا اس کی وہ کاشت ہونے والی ہے، اور وہ سارے لاٹ آف دی آلو کا جو کراپ ہوتا ہے وہ سب بہت سارا افغانستان ایکسپورٹ ہوتا تھا، وہ اب نہیں ہو سکے گا۔ تو فارمر جو ہے جس نے آلو کو اگایا ہوا ہے وہ بڑا پریشان ہے۔ میں گیا ہوا تھا اکاڑا، وہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی اکاڑا ڈسٹرکٹ، اور وہاں سارے رو رہے تھے کہ جی ساڈا تو آلو تک ہی ہوئے گا۔ آج وہاں پر 4 ملکوں کے نمائندوں کا اجلاس ہوا ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے یہ اٹیکس جو ہے وہ کنسسٹنٹلی ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انڈیا کی انٹری جو ہے وہ ان ڈائنامکس کو کس طرح سے تبدیل کرے گی۔ اب ہندوستان کے اندر چند دن پہلے افغانستان کے فورن منسٹر متقی صاحب جو ہیں 7 دن کے دورے پہ گئے تھے۔ ویسے تو جو فورن منسٹرز وغیرہ جاتے ہیں تو کہیں 3 دن 2 دن کے لیے جاتے ہیں، لیکن 7 دن کا ان کا دورہ تھا، جہاں انہوں نے ہر قسم کی ملاقاتیں کی، اور ان کو ایک بہت ہی وی آئی پی قسم کے پرسن کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا۔ ہندوستان کے مسلمان جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں ان کو لے جایا گیا، بہت وارملی ان کو وہاں پہ امبریس کیا گیا۔ اب افغانستان کے جو کامرس منسٹر ہیں جناب الحاج نور الدین عزیزی صاحب جو ہیں، وہ بھی 6 دن کے دورے پہ ہندوستان میں، دورہ تقریباً آخری لیگز میں، یہاں انہوں نے بہت ملاقاتیں کی ہیں کامرس منسٹر سے، کامرس کی منسٹری کے آفیشل سے، سول سرونٹ سے، ہندوستان کی بزنس کمیونٹی سے، ہندوستان کے اندر جو افغان بزنس مین ہیں ان کے ساتھ، فائنینس کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، میڈیا کے ساتھ انہوں نے پریس ٹاکس کی ہیں، اور انہوں نے ہندوستان کے جو ریسپیکٹڈ فارن منسٹر ہیں ڈاکٹر ایس جے شنکر، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور یہاں بہت سی کمٹمنٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں افغانستان اور ہندوستان کے درمیان ٹریڈ سے، جہاں کہا جا رہا ہے $1 بلین ہے، اس کو بڑھا کے 1.8 بلین سے بڑھا کے 2 پتہ نہیں کدھر تک اس کو لے کر جانا ہے، اور افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ایئر کارگو کو بھی سبسیڈائز کرے گی، اور ایک بڑا ملٹی ڈائمینشنل ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ویو آف دس ریلیشن شپ جو ہندوستان اور افغانستان کے اندر ڈیولپ کر رہا ہے، پاکستان کی جو ایبلٹی ہے افغانستان کو دبانے کی، اس پہ پریشر ڈالنے کی اور اس کو مسل ایکسرسائز کرنے کی، وہ بہت زیادہ نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو ایشو ہے ہو بہو اسی قسم کا ایشو ہندوستان کا پاکستان کے ساتھ ہے۔ جو سچویشن افغانستان کے ساتھ اب پاکستان کی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں ہم اسکیلیشن تو دیکھ رہے ہیں، 2 طرفہ تعلقات بھی آلموسٹ اب تو ڈپلومیٹک جو سچویشن ہے دونوں ممالک کے، اس پہ بھی سوالات جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ دلی میں جو بلاسٹ ہوئے جس کے نتیجے میں 12 یا 13 لوگ جو ہیں وہاں پہ ہلاک ہوئے، اس کا ہندوستان نے، اس کی مسلسل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اوپر یہ کسی پہ بھی الزام تو انہوں نے نہیں لگایا، انہوں نے اس کو دہشت گردی بھرا ڈٹرمن کیا۔ پاکستان کا مدعا یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے، ایویڈنس پاکستان کے پاس کوئی نہیں ہوتی۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ TTP اس لیے کر رہی ہے کہ یہ کرافٹ ہو رہی ہے، یہ ڈیزائن ہو رہی ہے افغانستان کے اندر۔ ہندوستان کا ہمیشہ سے کیس یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے وہ پاکستان سے کرافٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سینڈوچ قسم کی ریلیشن شپ ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ افغانستان اور ہندوستان کے درمیان سینڈوچ ہو جائے گا، جس کو 2 فرنٹ سچویشن کہتے ہیں۔ ایک ہی کاز ہے پاکستان کا افغانستان کے خلاف، انڈیا کا پاکستان کے خلاف۔ یہ جو بھبڑ بھوسا پاکستان نے بنایا ہوا ہے کہ ہم نیوکلیئر ہیں اور ہم دیکھ لیں گے اور 7 مئی کو ہم نے یہ کر دیا تھا، یہ بہت سسٹینیبل قسم کی سچویشن نہیں ہے۔ پاکستان کی موجودہ رجیم پاکستان کو ایک بہت ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشن میں، ایک بہت تنگ راستے کے اوپر لے کر جا رہے ہیں، خاصے مشکل قسم کے راستے کے اوپر۔ اسی سچویشن میں اگر آپ دیکھیں
کہ ہندوستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ ہمیشہ irresponsible بات کرتے ہیں. انہوں نے 2 دن پہلے جب سندھی ہندوستانیوں سے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سندھ ہندوستان کی تہذیب کا ہمیشہ سے حصہ ہے. بارڈرز ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے, بارڈرز چینج بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے سندھ دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے. ویسے میں اس کو پرسنلی طور پہ پولیٹیکل ریٹرک کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, بیکاز یہ تو ایک ہمیشہ سے 70 سال سے 80 سال سے پوزیشن ہی یہی ہے ہندوستان کے لیڈرز کی کہ جو بھی بٹوارا ہوا وہ غلط ہوا, اور انڈیا کی ایک تہذیب ہے اور پاکستان بھی اسی تہذیب کے اندر فال کرتا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل ریٹرک بھی ہے, لیکن بہت زیادہ لوگ میرے سے نہیں ایگری کرتے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ راجناتھ سنگھ کی جو مسلسل اسٹیٹمنٹ ہے, جو پہلے سر کریک کے حوالے سے آئی تھیں, کراچی کے حوالے سے ان کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, یہ جو اب اسٹیٹمنٹ آئی ہے, لوگ اس میں بہت زیادہ ایک میننگ ڈھونڈتے ہیں. اب وہ میننگ اس میں ہے یا نہیں ہے, اور میرا جو آپٹیمزم ہے کہ یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے وہ اپنی جگہ. ایک چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان اور پاکستان اور افغانستان کی سچویشن جو ہے یہ ایک پاؤڈر کیگ ہے. یہ اب ایک ایکسپلوسو قسم کا ڈھیر لگا ہوا ہے, اور کسی وقت بھی کوئی مس کیلکولیشن جو ہے وہ اس کے اندر ایک خاصی بڑی تباہی جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے. یہ ہمیں کم از کم اس اسٹیج پہ خاصا اس کو سمجھ لینا چاہیے.